فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس دنیا میں آنا ایک بہت بڑا حادثہ ہے، اور مرنا اس سے بھی بڑا حادثہ ہے کہ ایک ہنستی کھیلتی زندگی پل بھر میں مٹی کا ڈھیر بن جاتی ہے، اور تئے خاک ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور ہڈیاں منتشر ہو جاتی ہیں، اور وہ جسم جو لاکھوں قیمتی کپڑوں سے سجایا جاتا تھا وہ کیڑوں کی غذا بن چکا ہوتا ہے۔ وہ جسم جو ہاتھ لگانے سے میلا ہوتا تھا آج وہی جسم قبر میں چورا چورا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس دنیا میں آنا ایک بہت بڑا حادثہ ہے، اور مرنا اس سے بھی بڑا حادثہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی کا ارشاد ہے: الناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہیں، اذا ماتوا فانتبہوا، جب یہ مریں گے تو ان کی آنکھ کھلے گی۔ جیسے ہم رات کو سوئے ہوتے ہیں، ایک خواب دیکھتے ہیں، صبح اٹھتے تو آنکھ کھلتی ہے تو کہتے ہیں میں نے رات خواب دیکھا تھا۔ ایسے ہی یہ دنیا کی 50، 60، 70 سالہ زندگی موت پہ ایسے لگتی ہے جیسے کہ خواب دیکھا تھا، جیسا کہ خواب دیکھا تھا۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میرے محترم ساتھیوں، اصل سرمایہ وہ ہے جو انسان یہاں سے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے 3 بھائی ہو، جب وہ مرنے لگے اور ان تینوں بھائیوں کو بلائے کہ میرا کہاں تک ساتھ دو گے؟ پہلے سے پوچھا تو میرا کہاں تک ساتھ دے گا؟ اس نے کہا میں تیرا ساتھی ہوں، جہاں کہیں بھی جائے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا، موت تک تیرا ساتھی ہوں، میں موت سے تیرا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ دوسرے سے پوچھا تو میرا کہاں تک ساتھ دے گا؟ کہا میں تیرا ساتھی ہوں، جہاں کہیں بھی جائے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں تیرے قبر تک تیرا ساتھی بنوں گا، میں قبر سے لوٹ آؤں گا۔ تیسرے سے پوچھا تو میرا کہاں تک ساتھ دے گا؟ کہا میں تیرا ساتھی ہوں، دنیا میں بھی تیرا ساتھی، موت میں بھی تیرا ساتھی، قبر میں بھی تیرا ساتھی، معاشر کے میدان میں بھی تیرا ساتھی، جنت تک تیرا ساتھ دوں گا۔ آپ نے پوچھا صحابہ سے کون سا بھائی بہتر ہے؟ کہ یا رسول اللہ وہ جو جنت تک ساتھ جائے وہ سب سے بہتر بھائی ہے۔ آپ نے فرمایا پہلا بھائی مال ہے، دولت ہے، یہ موت پہ ہی پرایا ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان لکل امۃ فتنۃ وفتنۃ امتی المال، کہ اللہ پاک نے ہر ایک امت کے لیے فتنہ بنایا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ مال کے پیچھے سب کچھ لگا دیں گے حتیٰ کہ اپنا ایمان بھی بیچ ڈالیں گے۔ کا دوسرا اس کے رشتہ دار ہیں جو قبر تک ساتھ جائیں گے، وہاں سے واپس لوٹ آئیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب مردے کو دفنا دیا جاتا ہے، اس پر مٹی کو سیدھا کر دیا جاتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے، وہ یوں ایک چلو میں مٹی اٹھاتا ہے اور لوگوں پر پھینکتا ہے۔ اس کو انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق دیکھتی ہے اور یوں پھینک کر اعلان کرتا ہے، اور اس کو ہر مخلوق سنتی ہے سوائے انسانوں کے اور جنات کے، اور یہ اعلان کرتا ہے کہ جاؤ تم اس کو بھلا دو، یہ بھی تمہیں بھلا دے گا۔ 3 دن کے اندر سارا ماتم خوشی میں بدل جاتا ہے۔ کا تیسرا اس کے اعمال ہیں جو آخرت تک ساتھ جائیں گے۔ تو وہاں ایک صحابی تھے عبداللہ بن قرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس پر میں کچھ کہوں؟ آپ نے کہا کہو۔ اگلے دن آئے، حضور نے یوں ہی لوگوں کو جمع کیا تو سنو عبداللہ کیا کہتا ہے کہ انی و مالکی، کہ میں اور میرے ماں باپ اور میرے رشتہ دار اور میرا پیسہ اس کی مثال اس شخص کی ہے کہ جو مرنے لگے اور ان تینوں کو بلائے کہ میری کچھ مدد کرو، میرا لمبا سفر شروع ہونے والا ہے۔ عین والا امر بی الیوم نازلی، کہ وہ آ رہا ہے موت کا پیغام، اللہ کا بدن، اللہ کا واسطہ میری کچھ مدد کرو۔ فراق طویل غیر متفق به فماذا لدیکم فی الذی هو قائلی، جدائی کا لمبا سفر شروع ہونے والا ہے، تنہائی کی لمبی گھڑیاں شروع ہونے والی ہے، اللہ کا واسطہ میری کچھ مدد کرو۔ فقال امر منہم، پہلا بھائی بولا کہ میں تیرا بڑا گہرا یار ہوں، بڑا ٹھاٹھا یار ہوں، پر موت تک تیرا ساتھی ہوں۔ سیسلک فی محیل من محایلی، ابھی تیرے کفن کی چادر بھی میلی نہیں ہوگی، میرے اوپر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔
اگر مجھ سے نفع اٹھانا ہے فستن فنننی، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، وعجل صلاحا قبل عطف من مہاجری، اور مرنے سے پہلے آگے کچھ نیکی بھیج دے کہ میں موت کے بعد تیرے ہاتھ نہیں آؤں گا۔ یہ میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، چند دن ہوتے ہیں باپ کے مرنے پر اولاد مال پہ لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ عباسی ایک خلیفہ تھا، جب وہ مرنے لگا تو اس پر چادر ڈلی ہوئی تھی، 3 دن ہو چکے ہیں اس کی روح نہیں نکل رہی تھی۔ تیسرے دن چادر کے نیچے کچھ حرکت ہوئی اور آنکھیں اس کی ایسی ظالم اور خطرناک تھیں کہ کوئی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تیسرے دن چادر کے نیچے کچھ حرکت ہوئی، یہ وزیر بھاگ کے گیا، دیکھو یہ کیسی حرکت ہے۔ اس وقت بھی اس نے اس کی طرف دیکھا اور وہ وزیر دور لڑکھڑا گیا۔ تھوڑی دیر گزری، پھر چادر کے نیچے حرکت ہوئی، پھر یہ بھاگ کے گیا، دیکھو یہ کیسی حرکت ہے۔ جب وزیر نے چادر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہے کہ بادشاہ مر چکا ہے اور ایک چوہا اس کی ناک پہ بیٹھا اس کی دونوں آنکھیں کھا چکا ہے۔ یہ چوہا کہاں سے آ گیا؟ عباسی محل جہاں 35,000 زر بفت کے پردے لٹکے ہوتے تھے، 12,500 میں سونا ہی سونا بھرا ہوا تھا، چوہا کہاں سے آ گیا؟ غیب کا نظام چلا کہ ان آنکھوں نے، ان ہاتھوں نے کیا کیا ظلم کیے، مرنے سے پہلے ایک چوہے کو کھلا کے دکھا دیا۔ 3 دن تک اس کی سانسیں نہیں نکل رہی تھی۔ تیسرے دن وہ رویا، اپنی ساری دولت پہ بھی رویا، اپنے آپ پر بھی رویا، اور اس نے نگاہ اوپر اٹھا کر کے کہا یا من لا زال ملکہ ارحم عمن زال ملکہ، اے وہ ذات جس کے ملک کو زوال نہیں، اس پہ رحم کھائیے جس کا ملک زائل ہو۔ جو ہی خلیفہ مرا، شاہی آباد اس وزیر پہ لٹکی ہوئی تھی، اس نے جا کے صندوق میں ڈال دی کہ آنے والا خلیفہ میری چکائی نہ کر دے، یہ دنیا اتنی ناپائیدار ہے۔ تو دوسرے بھائی سے پوچھتا ہے تو میرا کہاں تک ساتھ دے گا؟ تو دوسرے نے کہا میں مال جیسا نہیں ہوں، میں شہر کی سب سے بڑی اسپتال میں آپ کو لے کے جاؤں گا، آپ کا علاج کرواؤں گا، لیکن جب آپ مر جائیں گے ہم موت سے نہیں لڑ سکتے، موت سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں مسلم بخیر عند من هو صائلی، جو کوئی آئے گا تو ہم تعریفیں کریں گے، ایسا تھا میرا باپ، ایسا تھا میرا بھائی، ایسا تھا میرا بیٹا۔ ایک کام اور کریں گے کہ آپ کو قبر تک بھی پہنچائیں گے۔ اب تو بڑے شہروں میں وہ بھی نہیں رہا، گاڑی میں ڈالا چل سیدھا قبرستان، کہ آپ کے جنازے کو کندھا بھی دیں گے، آپ کو قبرستان تک بھی پہنچائیں گے اور پھر وہاں سے واپس آ جائیں گے۔ بس وہاں تک میرا اور آپ کا ساتھ ہے۔ جن کے لیے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھی، کماتا رہا، آج وہی اولاد، وہی بچے، وہی باپ اپنے ہاتھوں سے قبر میں چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں۔ کہ تیسرے بھائی سے پوچھتا ہے تو میرا کہاں تک ساتھ دے گا؟ یہ اس کے اعمال ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے دو جیسا نہیں ہوں، مال موت پہ ساتھ چھوڑ جائے، رشتہ دار قبر پہ ساتھ چھوڑ جائیں، رشتہ دار قبر پہ ساتھ چھوڑ جائیں، تو کیا کرے گا؟ کہ جب تجھے موت کا درد شروع ہوگا اس درد کو کم کرنے میں تیری مدد کروں گا، موت کے درد کو کم کروں گا۔ میرے دوستو، موت کا وہ درد ہے جس سے بڑے بڑوں نے پناہ مانگی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ جسم پر 400 وار تلوار کے ساتھ کرو، 400 وار، اتنا انسان کو درد نہیں ہوتا جتنا انسان کو موت کے وقت درد ہوتا ہے۔ اس کے لیے کوئی پین کلر نہیں ہے دوستو۔ سب لباس، سفید لباس، ریشمی لباس کو آپ تار کے اوپر پھینکو، جس طرح اس کے اندر سے دھاگے نکلتے ہیں اس طرح انسان کے بدن سے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے قبرستان سے، فرمایا یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر ہے۔ جب قوم نوح پر طوفان آیا تھا سب مر گئے تھے، 3 بیٹوں سے نسل چلی تھی، حضرت سام، حضرت حام، حضرت یافس۔ ہم جتنے ایشین ہیں حضرت سام علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، سارے یورپین حضرت یافس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، سارے افریقن حضرت حام علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ لوگوں نے کہا یا نبی اللہ انہیں زندہ کیجئے، کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں اللہ نے معجزہ دیا ہوا تھا، اور جس مردے کو کہتے تھے قم بإذن اللہ وہ اپنی قبر سے کھڑا ہو جاتا تھا۔ انہوں نے فرمایا قم بإذن اللہ یا سام، اے سام اپنی قبر سے کھڑے ہو جائیے، اس بات کو 2000 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے۔ قبر پھٹی، بیچ میں سے حضرت سام علیہ السلام نمودار ہوئے، کچھ بات چیت فرمائی، تو واپس چلے جائیے۔ فرمانے لگے ایک شرط پہ واپس جاؤں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا شرط ہے؟ کہ مجھے موت کی تکلیف کہیں دوبارہ نہ ہو، کہ موت کا درد آج بھی میری ہڈیوں میں موجود ہے۔ اس کے لیے کوئی پین کلر نہیں ہے سوائے تقوی کے، توکل کے، سوائے اللہ کی بندگی کے۔ کتنا بڑا حادثہ ہم سب کے سامنے آنے والا ہے، کتنے ہم اس سے غافل ہیں۔ موت کے لیے کیا کیا جائے؟
ایک چھوٹے سے گھر کو سجانے کے لیے دن رات پلاننگ ہوتی ہے، ایک چھوٹے سے گھر کو سجانے کے لیے دن رات محنت ہوتی ہے، ایک دکان کے لیے سارا دن فکر ہوتی ہے، قبر کے لیے کیا کیا جائے؟ انا بیت الوحدہ، انا بیت الدودہ، انا بیت الظلمہ، جو قبر خود کہتی ہے میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر، میں وحشت کا گھر، میں تنہائی کا گھر، اللہ کا واسطہ کچھ کر کے آنا، اللہ کا واسطہ کچھ کر کے آنا۔ لدى القبر تلقانی هنالک قائدا اجادل عنک القول رجعت تجادلی، کہ جب تو قبر میں آئے گا تو میں تیرا استقبال کروں گا، یہ آپ کے اعمال کہتے ہیں، منکر نکیر کو آپ کے پاس نہیں آنے دوں گا، جو زمین کو چیر کے وہ آتے ہیں، جن کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے، اس کو ساتوں زمین آسمان والے مل کے نہیں اٹھا سکتے، اور آنکھوں میں سے آگ کے شرارے نکل رہے ہوتے ہیں۔ میں قربان جاؤں مولانا حقان صاحب کی نسبت پر، یہ ایک نسبت کے ساتھ یہاں سے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا میرے دوستو، یاد رکھنا میرے بھائیوں، یاد رکھنا میرے آخرت کے ہم سفر ساتھیوں، ان قریب میرا اور آپ کا ایک اور جگہ پہ اجتماع ہونے والا ہے، معاشر کے میدان میں، جہاں نسبتیں پار لگائیں گی۔ دینی نسبتوں کی بات کر رہا ہوں، یہاں قرآن پار لگائے گا، یہاں مسجد کی اذان پار لگائے گی، یہاں اعمال حسنہ پار لگائیں گے۔ یہ نسبت کتنی اونچی چیز ہے، ایک ٹائل آپ مسجد میں لگاتے ہو، اس سے بلا قیمتی ٹائل آپ باتھ روم میں لگاتے ہو، باتھ روم میں گند ہوتا ہے، مسجد کے ٹائل پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ نسبت نسبت نسبت، جو دین کی نسبت ہے نا، یہ کائنات کی سب سے بڑی نسبت ہے۔ اس نسبت کے ساتھ جب آپ جاتے ہو، خدا کی قسم اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے۔ اس نسبت کے ساتھ جاتے ہو، خدا کی قسم وہ ساری نسبتیں آڑے آ جاتی ہیں۔ معاشر کے میدان میں اللہ اعلان فرمائے گا، این المؤذنون، اذان دینے والے کہاں ہیں؟ این الائمہ، امام مساجد کہاں ہیں؟ این العلماء، علماء کہاں ہیں؟ این الفقہاء، فقیہ کہاں ہیں؟ ان سب کو اللہ مجمع سے باہر نکالے گا، باہر نکالے گا، اور سامنے نور کے ممبر ہوں گے، وہاں انبیاء پہلے سے بیٹھے ہوں گے، ان کی پشت پر مہر نبوت ہوگی، اللہ ان سب کو اٹھائے گا اور ان ممبروں پر بٹھائے گا، اور فرشتوں سے اعلان کرے گا، ان کی خدمت کر لو، میں لوگوں سے حساب لے لوں۔ یہ نسبت ہے، یہ دین کی نسبت ہے، یہ دین کی نسبت ہے۔ قبر میں جب پہنچتا ہے تو نماز دائیں طرف، اعمال آگے پیچھے، قرآن اوپر چادر بن کے آ جاتا ہے۔ جو کثرت سے قرآن پڑھتا ہے، جو حافظ قرآن، عالم قرآن، قاری قرآن ہے، اس کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ کثرت سے تلاوت کرنے والا جب قبر میں منکر نکیر آتے ہیں تو اس کے اور منکر نکیر کے درمیان میں خوبصورت نوجوان نمودار ہوتا ہے، تو یہ مرنے والا گھبرا جاتا ہے، تو جب منکر نکیر کہتے ہیں قم باذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ اپنی قبر میں سے، تو یہ اس کے سر پہ لوری دیتا ہے، سر پہ لوری دیتا ہے اور سلا دیتا ہے اور کہتا ہے گھبراؤ مت، میں تیرا قرآن ہوں جس کو تو پڑھا کرتا تھا، آج میں جواب دوں گا۔ منکر نکیر کہتے ہیں آگے سے ہٹو، اس سے حساب لینے دو، وہ کہتے ہیں آگے سے ہٹو، اس کو آرام کرنے دو، تو منکر نکیر کہتے ہیں ہمیں اس اللہ نے بھیجا ہے اس کا حساب لینے کے لیے، وہ جواب میں کہتا ہے مجھے بھی اسی اللہ نے بھیجا ہے اس کا جواب دینے کے لیے، اس کا میں وہ قرآن ہوں، کبھی یہ راتوں کو پڑھتا تھا، کبھی یہ دن کو پڑھتا تھا۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، مولوی حقان صاحب علم کی نسبت کے ساتھ گئے ہیں، مسجد کی نسبت کے ساتھ گئے ہیں، اللہ والوں کی نسبت کے ساتھ گئے ہیں، قرآن کی نسبت کے ساتھ گئے ہیں، بیماری کے ساتھ گئے ہیں، اور عمر کی اس دہلیز پہ گئے ہیں جہاں تمام صغیرہ گناہ اس امت کے معاف ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم، ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ساتھیوں سے بات کر رہا تھا، اس امت میں آنے والا شخص کہیں بھی خیر سے خالی نہیں ہے، اگر وہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، تو جتنا عمر کی بڑی دہلیز پہ پہنچتا ہے اتنا میری رب کی مغفرت کا سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو 40 سال کو پہنچ جائے اسلام کی حالت میں، اس سے جزام اور کوڑ کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ 50 سال کو پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حساب میں نرمی کریں گے۔ جو 60 سال کو پہنچ جاتا ہے، اللہ اسے اپنی محبت دے دیتے ہیں، اب تو چھوڑ دنیا کو، اب تو میری طرف آنے والا ہے۔ اسلام کی حالت میں جو 70 سال کو پہنچ جاتا ہے، اللہ اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسلام کی حالت میں جو 80 سال کو پہنچ جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے صغیرہ گناہ بھی نیکیوں میں لکھ دیے جائیں۔ جو اسلام کی حالت میں 90 سال کو پہنچ دیا جاتا ہے، 7ویں آسمان سے اور تمام آسمانوں پہ اعلان ہوتا ہے
کہ یہ خدائی قیدی ہے، جب آئے گا جنت کے 8 دروازے اس کا استقبال کریں گے۔ خدا را میرے دوستو، میرے بھائیوں، ایمان کی نسبت کو قائم رکھو، ایک دوسرے کی خدمت کرو، ایک دوسرے کا حق ادا کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ مت دو، زبان کا جھوٹ ختم کر دو، غیبت ختم کر دو، دھوکہ ختم کر دو، اپنے آپ کو معصوم اور پاک بنانے کی کوشش کرو۔ دیکھو غلطیاں ہوں گی، اگر ہو جائے تو معافی مانگو، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، کیا ہی نہیں ہے، کیا ہی نہیں ہے۔ ایک ایک کر کے ہم بھی اس چارپائی پہ آنے والے ہیں، ان قریب میرا اور آپ کا بھی اللہ کے سامنے سامنا ہونے والا ہے۔ کس حال میں جانا چاہتے ہیں؟ میں کس حال میں جانا چاہتا ہوں؟ آپ کس حال میں جانا چاہتے ہیں؟ جب کائنات کے مالک خالق کا سامنا ہوگا، جب اللہ دیکھ رہا ہوگا، کس حال میں پیش ہونا چاہتے ہیں؟ گناہوں کے بوجھ کے ساتھ، ان آنکھوں کی غلاظت کے ساتھ، اس دل کی گندگی کے ساتھ، اس وجود کی پلیتی کے ساتھ، یا اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر کے؟ سب وہ لوگ گناہوں سے پاک کر کے جانا چاہتے ہو؟ وہ ایک دفعہ سب کو، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، مجھے تیری رحمت کا واسطہ ہمیں معاف فرما، ہمیں اپنی محبت کے ساتھ جوڑ، پیار کے ساتھ جوڑ۔ ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ مولوی حقان صاحب برار صاحب کے درمیان رہے، ناران والوں کے درمیان رہے، اگر کسی بھائی کا کوئی حق ہے، کوئی وسیلہ اور ثبوت دے کے لے سکتا ہے، زبانی کلامی کسی سے کوئی تکلیف ہوئی ہو تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے معاف فرمائے۔ صف فرما لے۔